اور مولانا صاحب آج کا دن بڑا ہی خوبصورت دن، فتح مکہ کا دن، 20 رمضان المبارک، اور آج کا دن جمعے کا دن جو کہ بہت ہی افضل دن، کیا کہیں گے آج کے دن کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم۔ جس طرح آج تیسرے عشرے کی رات لگ گئی ہے اور مومنین کے لیے بالخصوص جمعے کا دن عید کا دن کہا گیا، خوشی کا دن کہا گیا، اس میں کچھ خاص گھڑیاں ہیں جس میں انسان اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے۔ دنیا میں اللہ کے قرب سے بہتر کوئی چیز نہیں، بے شک، ورضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی رضا نہیں ہے۔ اگر اللہ راضی ہو جاتے ہیں اور انسان کو کٹنا پڑتا ہے، مرنا پڑتا ہے، رونا پڑتا ہے، چاہے اسے کہیں ڈبا دیا جائے، چاہے انہیں کہیں آگ میں جلسا دیا جائے، وہ انسان اپنی ہر قربانی دے کے بھی اگر اللہ کو پاتا ہے تو وہ پھر کہتا ہے کاش یہ نہیں اور زیادہ ہوتا، مجھے آریوں سے چیر دیا جاتا، مجھے چھنی کر دیا جاتا، میرے ایک ایک بال کو نکال دیا جاتا، اگر اس کے بدلے میں مجھے اللہ ملنا ہے تو پھر تو یہ قربانیاں کم ہیں۔ یہ روزہ رکھ لینا، بھوک پیاس، یہ سردی اور گرمی اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں پر قدرت رکھتے ہوئے ہم بچتے ہیں کہ نہیں یا اللہ، کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا لیکن ہم نہیں کر رہے ہوتے، کوئی نہیں سن رہا ہوتا ہم نہیں بول رہے ہوتے، کوئی نہیں ہوتا لیکن ہم اس وقت وہ عمل نہیں کرتے صرف اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ہے نا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ ہے نا کہ جب تم عبادت میں لگو تو تصور یہ کرو کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ تصور نہیں بن رہا تو تم یہ دیکھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، وہ تصور اپنا جمائیں۔ تو جمعے کی خاص بابرکت گھڑیاں ہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بس خاص خاص وقتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر خاص انعامات کیے ہیں۔ اگر ان گھڑیوں کو چویریا، اگر ان گھڑیوں کو اللہ تعالیٰ سامنے رکھ دیتا کہ یہ وہ خاص گھڑی ہے لیلۃ القدر کی، یہ وہ خاص گھڑی ہے جمعے کی، یہ وہ خاص گھڑی ہے تہجد کی، تو اور یہ خاص گھڑی ہے اس جمعے کی، اگر وہ گھڑیاں متعین ہوتی تو جس طرح اس کے ثواب کا اجر بہت زیادہ ہے، ثواب اجر مقام، اسی طرح اگر کوئی گناہ کرتا تو گمراہی کا بھی اتنا ہی اندیشہ تھا صحیح کہ اس وقت پہ اگر کسی سے خطا سرزد ہوتی اور وہ وقت وہ عین قبولیت کا، شرف کا، سعادت کا وہ وقت چل رہا ہوتا تو یہ اللہ نے پردہ ڈالا، پردہ رکھا۔ تو اس میں آج خصوصیت اس بات کی ہے کہ تیسرا عشرہ، جمعے کا دن، اور اس کے ساتھ ہی فتح مکہ، اور پھر اس سے بھی آگے آج سے بالخصوص ابھی شام سے لوگ بیٹھ چکے ہوں گے اعتکاف میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف میں 10 دن بیٹھ گیا اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اعتکاف کرے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ اور صحیح نیت کے ساتھ، اللہ تعالیٰ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دے دیتے ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جو اتنی دیر اعتکاف کرے، چاہے وہ نفلی ہی کیوں نہ ہو، جتنی دیر میں دودھ دھویا جاتا ہے کسی جانور کا، اتنی دیر اگر کوئی بیٹھ جائے مسجد میں تو فرمایا ایک غلام آزاد کرنے کے برابر اجر اور ثواب اس کو مل جاتا ہے۔ اور جو 10 دن کا اعتکاف کر لے انہیں 3 قرات، بڑی خندقیں ہیں اور اس کی کوئی حدود معلوم نہیں ہے، اتنا ہے کہ 500 سال کی مسافت ہے، اتنا جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا اعتکاف قبول فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے روزے قبول فرمائیں، آپ کی عبادات، واحد اعتکاف ہی ہے۔ اب اگر ہم لیلۃ القدر میں جاگیں گے تو پھر وہ اجر و ثواب اور اس کی قیمتیں اور ساتیں وہ ہمیں ملیں گی، لیکن معتکف واحد وہ شخص ہوتا ہے اگر وہ سو رہا بھی ہوتا ہے اور لیلۃ القدر کی خاص گھڑیاں آ گئی ہیں تو وہ اس سے محروم نہیں کیا اور جائے میرا گا۔ دل بڑا اداس ہے کہ پچھلے سال ابھی میں اور میری بیٹی اعتکاف میں بیٹھے تھے، اور میں ہر سال بیٹھتی ہوں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، بس ان تمام سالوں میں 4 سال جو میں نے 5 سال ٹرانسمیشنز کی، ان 5 سالوں میں نہیں بیٹھ سکی، لیکن اس میں یہ کرتی تھی کہ جب میں گھر جاتی تھی تو میں اعتکاف کی نیت سے اس کمرے میں جا کے عبادت کرتی تھی، جو نفلی اعتکاف کہلاتا ہے، کر لینا چاہیے، ہاں، خصوصاً آخری میں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے۔
عصر سے مغرب کا اعتکاف نفلی ہر کوئی کرے، خواتین گھر میں صحیح۔ اگر موقع ملے، اور مرد حضرات صحیح۔ مسجد میں، بہت اجر و ثواب۔